السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ آج رانا شمیم سابق چیف جسٹس بلتستان کا کیس سماعت کے لیے پیش ہوا عدالت میں، اور وہاں پہ اطہر من اللہ صاحب نے ان کو کہا جی کہ اصلی وہ جمع کرائیں بیان حلفی، جس پر انہوں نے کہا جی کہ وہ تو ابھی لندن میں ہے میرے پوتے کے پاس، اور مجھے لندن جانے دیں، میں وہ لے آتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے پیر تک، منڈے تک کا ٹائم دے دیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ میرا بیان حلفی ہے، اور لیکن میں نے اس کو پبلک کرنے کے لیے، اشاعت کرنے کے لیے نہیں کہا۔ ہاں یہ میرا ڈاکومنٹ ہے، اور جو اس میں بات ہے وہ صحیح ہے۔ تو گل مک نہ گئی؟ گل تو مک گئی ہے نا، تو ہن بلاؤ نا اصلی ملزم نو، جی دی گل ہے، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ثاقب نثار کو بلاؤ۔ لیکن نہیں جی نہیں، ادھر پر جلتے ہیں، سب کے پر جلتے ہیں، ادھر کوئی نہیں بلا رہا ثاقب نثار کو۔ لیکن جیو نیوز کو نوٹس جاری ہو گیا کنٹیمپٹ کا، انصار عباسی کو جو جاری ہو گیا نوٹس کنٹیمپٹ کا، اور رانا شمیم کو ہو گیا۔ جو اصل مرکزی کردار ہے، مرکزی کردار کون ہے اس میں؟ جس کی آڈیو لیک ہوئی ہے جناب ثاقب نثار صاحب، اس کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا۔ کوئی نوٹس تو جاری کرو، اس کو بھی وہ کہہ دے کہ کہ میری نہیں ہے، کہہ دے۔ لیکن نہ ادھر نوٹس ادھر نہیں جاری ہو رہا۔ کل شوکت عزیز صدیقی کا آج بھی لگا ہوا ہے کیس، کل بھی لگا ہوا تھا۔ کل بھی انہوں نے کہا ہے کہ میری گردن پر سوار تھا چیف جسٹس ثاقب نثار، اس کو نہیں پوچھا۔ تو عطا بندیال صاحب چیف جسٹس نے کہا جی تم خاموش رہو۔ بھئی کیوں خاموش رہے؟ جس کا کیس ہے وہ نہیں بول سکتا؟ آپ کوئی ڈکٹیٹر ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی بول ہی نہیں سکتا کہ وکیل ہی بولے؟ یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ وکیل بولے، کلائنٹ بولے، سب کو اجازت ہونی چاہیے۔ کورٹ کو پیشنٹ بالکل آرام و سکون سے سننا چاہیے، جیسے کہ آپ خود فرما رہے ہیں عطا بندیال صاحب کہ جناب جو جج ہوتا ہے اس کے اندر آگ لگی ہوتی ہے، لیکن اوپر سے وہ پرسکون ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس کو دو لفظ نہیں بولنے دیے۔ یہ انصاف ہے؟ یہ انصاف کے منافی ہے، یہ انصاف کے منافی چیزیں ہیں۔ اور ابھی جو بریکنگ نیوز چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جناب ایڈوکیٹ جنرل، جو پاکستان کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں، انہوں نے درخواست دی ہے، جناب علی انہوں نے درخواست دی ہے کمشنر کو، جو اسلام آباد کا کمشنر ہے، کہ جو شمیم ہے، رانا شمیم، اس کو باہر نہ جانا دیا جائے، اس کا نام ECL میں ڈالو۔ جبکہ میں پچھلی ویڈیو میں بھی کہہ چکا ہوں کہ اس میں سب سے اہم ہے کہ ECO پہ نام ثاقب نثار کا ڈالا جائے، لیکن ادھر کوئی نہیں جا رہا کہ جی بات کیا ہے۔ اور اطہر من اللہ کا پچھلی ڈیٹ پہ میں وہاں حاضر تھا، انہوں نے کہا تھا جی کہ بس میں نہیں چھوڑوں گا، جس نے کنٹیمپٹ کی ہے میں نے۔ بھئی کنٹیمپٹ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ کنٹیمپٹ کا مسئلہ ہے۔ تو پھر کنٹیمپٹ کا مسئلہ ہے تو پھر وہ ثابت ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی کہ میرا بیان حلفی ہے، یہ میں اوریجنل پیش کر دوں گا، یہ میرا بیان حلفی ہے۔ اور آپ نے اس حد تک آج سخت جو وارننگ دی ہے کہ اگر اگلی ڈیٹ پر پیر والے دن لندن سے منگوا کے بیان حلفی نہ دیا گیا تو میں فرد جرم آپ کے اوپر بھی لگا دوں گا۔ یہ جناب یک طرفہ کارروائیاں ہیں جو اندھوں کو بھی نظر آ رہی ہیں۔ ثاقب نثار کو بلاؤ، اس کا نام ECL میں ڈالو، ہر طرف سے اس کا ہی نام آ رہا ہے، لیکن اس کو کوئی بلا نہیں رہا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے بھی کل اسی کا نام لیا ہے، آج رانا شمیم نے بھی اسی کا نام لیا ہے، لطیف آفریدی نے بھی اسی کا نام لیا ہے۔ اس کے بارے میں بیان حلفی ہے، اس کو نہیں پوچھ رہے۔ کل شوکت عزیز صدیقی نے کہا جی کہ میرے اوپر جنرل فیض حمید، اور وہ فیض حمید کو نہیں پوچھ رہے جو یہ کام کرنے والے ہیں، پوچھ رہے ہیں جن کے اوپر کام ہوا ہے۔ شوکت عزیز صدیقی ادھر آ بھائی، تو ان کو فوراً سزا دے دی گئی ہے، اور ادھر جناب ان کے نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں، ان کو آپ وکیل کر رہے ہیں۔ یہ جناب میر شکیل الرحمان صاحب، انصار عباسی، اور یہ والے سارے وہ کر رہے ہیں،
اور وہ جناب ان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ پہلے اس کا پتہ کرو ثاقب نثار کا کہ وہ پاکستان میں ہے یا نہیں ہے، وہ اس کے بھاگنے کے چانسز ہیں۔ کل اسلام آباد میں بھی آج ان کا نام آیا ہے، سپریم کورٹ میں بھی ان کا نام آیا ہے، لیکن اس لاڈلے کو جناب کوئی نہیں بلا رہا، ٹھیک ہے۔ اور جنرل فیض حمید کا آیا ہے، اس لاڈلے کو بھی کوئی نہیں بلا رہا۔ بلائیں نا، شوکت عزیز صدیقی والے کیس میں بلائیں، نہیں بلائیں گے۔ افسوس کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ عدالتوں میں ہم جاتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے کوئی انصاف ملے گا، لیکن جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ افسوس افسوس ہے۔